کیا شہریار آفریدی رانا ثناءاللہ سے معافی مانگیں گے؟ انصار عباسی کا کالم۔ رانا ثناءاللہ منشیات برآمدگی کیس میں بری ہو گئے، منشیات برآمد ہوئی، نہ کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا۔ رانا ثناءاللہ کو پی ٹی آئی حکومت میں 1 جولائی 2019 کو گرفتار کیا گیا، 6 مہینے جیل کاٹی۔ وکیل صفائی نے کہا کہ منشیات برآمد کرنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز الزامات کی تردید کر رہے ہیں۔ اے این ایف اسپیشل کورٹ میں پروسیکیوشن کے 2 گواہ منحرف، دیگر شریک ملزمان بھی بری ہو گئے۔ دونوں گواہان کے حوالے سے بیان حلفی عدالت میں جمع کروائے گئے اور کہا گیا کہ منشیات برآمدگی کا واقعہ ان کے سامنے نہیں ہوا۔ انسپکٹر احسان عظیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز چیمہ نے بیان حلفی اے این ایف عدالت میں جمع کروایا اور کہا کہ رانا ثناءاللہ سے ہمارے سامنے منشیات برآمد نہیں ہوئی۔ 1 جولائی 2019 کو انسداد منشیات فورس نے رانا ثناءاللہ خان کو گرفتار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 15 کلو گرام منشیات رانا ثناءاللہ سے برآمد ہوئی ہے اور رانا ثناءاللہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے 6 مہینے تک جیل کاٹی۔ اس کے بعد 24 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناءاللہ کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کیس میں ابھی تک رانا ثناءاللہ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ پڑھ کر تحریک انصاف دور کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی اور اس وقت کے اے این ایف کے ڈی جی میجر جنرل عارف ملک کی پریس کانفرنس یاد آ گئی، جس میں رانا ثناءاللہ کی گرفتاری پر انہیں منشیات کے کسی بین الاقوامی گروپ کا اہم رکن بنا کر پیش کیا گیا تھا اور قوم کو یقین دلایا گیا تھا کہ تمام ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز بھی حکومت کے پاس ہیں، گواہیاں بھی مکمل ہیں اور سب کچھ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بعد میں شہریار آفریدی بار بار کبھی قومی اسمبلی کے فلور پر تو کبھی ٹی وی چینلز پر قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ تمام ثبوت انہوں نے خود دیکھے۔ وہ کہتے رہے کہ اللہ کو جان دینی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور دنیا کے سامنے عدالت میں ثابت ہوگا۔ جب رانا صاحب کو گرفتار کیا گیا تو تحریک انصاف کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما اور میڈیا کی بڑی تعداد نے اسی وقت سے اس گرفتاری پر سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی اس نے تو سارے جھوٹ کا پول کھول دیا، لیکن اس کے باوجود شہریار آفریدی اور اے این ایف اپنے الزامات کو دہراتے رہے۔ بعد میں ایک ٹی وی پروگرام میں فواد چودھری نے تسلیم کیا کہ رانا ثناءاللہ پر جھوٹا کیس بنایا گیا، جس کا الزام انہوں نے اے این ایف پر ڈالا۔ جس کیس میں رانا صاحب کو ملوث کیا گیا اس کی سزا موت ہے۔ انہیں موت کی سزا پانے والے مجرموں کی کوٹھری میں رکھا گیا۔ شہریار آفریدی اب وزیر نہیں رہے، اے این ایف کے وہ سربراہ بھی ریٹائر ہو چکے۔ یہ سب جھوٹ انہوں نے کیوں بنایا؟ کیوں ایک بے قصور شخص پر منشیات کا اتنا بڑا کیس بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو سب نے جان دینی ہے۔ کیا شہریار آفریدی اور ریٹائرڈ میجر جنرل عارف ملک رانا صاحب سے اور قوم سے معافی مانگیں گے اور اپنا جرم تسلیم کریں گے؟ یہ تو وہ ہے جو کم از کم ان دونوں کو کرنا چاہیے، ورنہ جھوٹا کیس بنانے پر دونوں کے خلاف کیس چلنا چاہیے اور ریٹائرڈ میجر جنرل کا کورٹ مارشل کر کے ان سے ریٹائرمنٹ کی تمام سہولتیں واپس لینی چاہیے۔ ویسے عمران خان جو آج کل اعظم سواتی اور شہباز گل کی گرفتاری کے دوران ان سے مبینہ بدسلوکی پر قانون کی عملداری اور انصاف کی بات کرتے ہیں، کیا رانا صاحب کے کیس میں بھی کچھ بولیں گے؟ خان صاحب کو یاد دہانی کرانی ہے کہ جو کچھ رانا صاحب کے ساتھ ہوا اس وقت عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے اور شہریار آفریدی ان کی کابینہ کے رکن تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔